کی رات دنیا کی بدترین رات ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بہت دھمکی امیز ٹویٹ سامنے آئی ہے، جس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ آج کی رات دنیا کی بدترین رات ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا، ٹائم دیا ہوا تھا، وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، اور آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے تک اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اور اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں، جو کہ موسٹ پروبیبلی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم ایران کی جو سویلائزیشن ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جاتے ہیں یا جس کی اہمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایک ہارٹ بریکنگ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس حد تک کسی کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ بہت بدترین چیز چل رہی ہے، جو کہ آپ اس سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران دنیا کی سب سے جو پرانی سویلائزیشنز ہیں، تہذیبیں ہیں، ان میں سے ایک تہذیب ہے جس کی جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور ایران جو ہے وہ آج سے نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے ذہن میں کوئی بدتر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب وہ بدتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ آج کی رات ہم ایران کی تمام جو تنصیبات ہیں، چاہے وہ ایٹمی تنصیبات ہوں، چاہے وہ پاور پلانٹس ہوں، چاہے وہ تیل کی تنصیبات ہوں، چاہے وہ گیس کی تنصیبات ہوں، چاہے وہ بریجز ہوں، چاہے وہ ریلوے کا نظام ہو، چاہے وہ روڈ ہو، ہم ان تمام چیزوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق آپ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی جنگ میں، بٹ بات یہاں پہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی ہو تو پھر دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ ان کو نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے OIC ہو، چاہے وہ عرب لیگ ہو، چاہے وہ یورپین یونین ہو، چاہے وہ افریقن لیگ ہو، دنیا کی تمام جو لیگز ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے جب ایک طاقتور جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ پیچھے غزہ میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو غزہ میں تقریباً 80,000 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، لیکن تمام یہ جو کونسلز ہیں انہوں نے سوائے مذمتی قراردادوں کے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، اور آج بھی دنیا وہی چیز جو ہے وہ فیس کر رہی ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو بنیادی طور پہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ایک جنگی جرم ہے، لیکن اس سب کے باوجود نہ تو اسرائیل کو اور نہ ہی امریکہ کو اس چیز کی پرواہ ہے۔ اب امریکن پریزیڈنٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے تو اس کا مطلب خدا نخواستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایٹم بم گرانے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ذہنی مریض کی باتیں لگتی ہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا بندہ باتیں کر رہا ہے جو کہ اممیچور ہو ہے، وہ ایک ایسا بندہ لگتا ہے جس کے پاس بنیادی اخلاقیات جو ہیں اس کی بھی کمی ہے۔ تو اس بندے سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے آپ ایک ایٹم بم جو گرانا ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اتنا بدتر ہے کہ وہ ایٹم بم گرانے سے بھی باز نہیں آئے گا اگر اس کے مفادات جو ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ ایران نے امریکن اور اسرائیلی مفادات کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ایران کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک دم سے جیسے ہی ان کے اوپر حملہ ہوگا، اس کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید کر دی جائے گی تو وہ ایک دم سے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن اس نے جو مزاحمت کی ہے اور اپنی جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ اپنا دفاع کیا ہے، اس نے تمام طرح جو کیلکولیشنز تھی امریکہ اور اسرائیل کی ان کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ تو اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، بہت سارے اینالسٹ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹ اتنی تواتر سے یہ بات کر رہے ہیں اور اتنا دھمکی امیز اور متکبر لہجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا وہ ایٹم بم کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پھر سے؟ ہم جانتے ہیں کہ World War II میں بھی یہی امریکہ تھا جس نے جاپان کے اوپر 2 شہروں کے اوپر جو ہے وہ بم گرائے، جس سے وہاں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں۔ تو کیا وہی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی ایران کے معاملے میں بھی؟ بہرکیف دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اگر کسی صورت اس جنگ کو ٹالا جا سکے، خاص طور پہ پاکستان، مصر اور ترکی جیسے ممالک جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں سفارت کاری کی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ ٹل جائے، تاکہ پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک اس جنگ سے محفوظ رہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ
محفوظ نہیں رہے گا، اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ برابر کا نقصان اٹھائیں گے اس سے، چاہے وہ توانائی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہو۔ اگر ایک ملک کے لیے آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کھڑے نہیں ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ جب کل ان کی باری آئے گی تو بھی کوئی ملک جو ہے وہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ تو آج تمام ممالک کے پاس وقت ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور ایران کے حق میں کھڑے ہوں، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو باور کروائیں کہ آپ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایران کا آج دفاع نہیں کیا گیا تو پھر کل کو پوری دنیا میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔